اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سب سے پہلے میں آپ تمام ناظرین کو نور الولایہ ٹی وی پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے بعد چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے اور نور الولایہ ٹی وی کی طرف سے مختلف پروگرامز ماہ مبارک کے حوالے سے نشر کیے جا رہے ہیں تاکہ اس ماہ مبارک کی صحیح افادیت سے، صحیح فضائل و مناقب سے مومنین استفادہ کر سکیں۔ تو آج بھی اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، چونکہ خداوند متعال نے قرآن کریم میں روزے کی ایک علت، ایک فلسفہ تقوی، جس طرح میں نے آیت میں بیان کیا، خداوند متعال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے آپ پر فرض کیے گئے جس طرح کہ آپ سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ آپ متقی بن جائیں۔ تو یہ تقوی کیا ہے؟ آج ہمارا موضوع تقوی اجتماعی ہے، جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان قبلہ سید محمد روح اللہ رضوی صاحب۔ اسی موضوع پر میں آغا صاحب کو گوش گزار ہوں، التماس گزار ہوں کہ تشریف لائیں۔ سب سے پہلے میں آغا صاحب کو نور الولایہ پر خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا، تشریف لائے، اور اس کے بعد بغیر تمہید کے، چونکہ ہمارا موضوع تو تقوی اجتماعی ہے، لیکن اپنے سامعین، اپنے ناظرین کو متوجہ کرنے کے لیے التماس کروں گا سب سے پہلے تقوی کیا ہے، یعنی تقوی کی تعریف، تقوی کی ایک بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ پیش کریں گے، اس کے بعد اپنے اصلی موضوع کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بہت شکریہ، اور خود جو آیت آپ نے تلاوت کی فلسفہ روزے کے عنوان سے جو قرآن کریم کے میں نازل ہوئی، وہ ہمیں خود اس جانب متوجہ کر رہی ہے کہ خود ماہ رمضان کا اس ماہ رمضان کو ہم ماہ تقوی بھی کہہ سکتے ہیں ایک جہت سے، کہ اس کے اندر جو خاص عبادت، خاص وہ دسترخوان جو خداوند متعال نے بچھایا ہے اپنے خاص بندوں کے لیے، اس کا ایک فلسفہ جو ہے، بنیادی ترین فلسفہ جو کم از کم قرآن کے اندر جس کے اوپر زیادہ زور ہے، وہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ بس ہمارے یہاں عموماً بعض دفعہ جو ترجمہ تقوی کا کیا جاتا ہے وہ ڈرنا ہے، مثلاً خدا سے ڈرنا، یہ بھی یقیناً ایک لازمہ ہے، لیکن حقیقی معنی اگر ہم دیکھیں، مثلا قرآن میں بعض جگہوں پہ آیا ہے آگ سے یا بچنا، مثال کے طور پہ، کیونکہ اس کے جو روٹ ورڈز پہ جائیں وقیہ، تو وہ بچنا کے معنی رکھتے ہیں لغوی طور پہ، لیکن یہ بچنا، آگ سے بچنا تو سمجھ آتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ مثال کے طور پہ کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل کو بچاؤ آگ سے، لیکن خدا سے بچنے کا تو قرآن حکم نہیں دے گا کہ تقوی اختیار کرو اللہ سے، یعنی اللہ سے بچ جاؤ۔ بس یہاں جو در حقیقت مراد ہے، جب ہم اس کو یعنی اس کا ایک مفعول اس کے ساتھ آتا ہے، عموماً تو ایک خاص معنی بھی ایک اور پیدا کر لیتا ہے کہ پرواہ کرو، لحاظ رکھو، رعایت کرو جس چیز کی بات کی جا رہی ہے۔ مثلا اگر وہ خطرے کی چیز ہے تو اس سے بچو، اگر وہ ایسی چیز ہے کہ جس کی تم نے اطاعت کرنی ہے، کوئی ایسی ذات ہے جس کے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کی طرف بلایا گیا ہے، تو اب ایسا کوئی کام نہ کرو کہ جس سے تم اس سے دور ہو جاؤ۔ تو خوف نہیں ہے، یعنی ٹھیک ہے، یعنی خوف کس چیز کا ہے؟ خوف انسان کا گناہوں سے خوف ہے، خداوند متعال سے نہیں ہے۔ تقوی الہی اختیار کرنا یعنی ایسے کام نہ کرنا، یعنی یا ایسے کاموں سے خوف زدہ ہونا کہ کہیں خدا نخواستہ میں گناہ نہ کروں کہ میرا خدا مجھ سے ناراض ہو جائے، میں اپنے خدا کا جو قربت ہے وہ اختیار نہ کر سکوں، میں اس سے دور ہو جاؤں۔ تو جو بنیادی ہمیں ایک معنی سمجھ آتا ہے تقوی الہی سے یا تقوی اختیار کرنے سے یا متقی ہونے سے، وہ در حقیقت ان واجبات کا انجام دینا جو خداوند متعال نے انسان کے اوپر واجب قرار دیے ہیں احکامات، اور ان محرمات سے بچنا جن کو خداوند متعال نے حرام قرار دیا۔ بس یہ تقوی کا ایک بنیادی ترین مفہوم ہے جو ہمیں سمجھ آتا ہے۔ اور بچنا کس چیز سے؟ بچنا اس چیز سے کہ میں مثال کے طور پہ ہمیں کہا جاتا ہے صراط مستقیم، تو صراط مستقیم پہ میں اس طرح چلوں کہ اس کے دونوں طرف کاہی ہے، مثال کے طور پر، یعنی ایک ایسا راستہ ہے کہ اگر میں مواظبت نہیں کی، اگر میں نے خیال نہیں رکھا، اگر میں متوجہ نہیں رہا، تو میں کسی نہ کسی طرف گر سکتا ہوں۔ لہٰذا مجھے کہا گیا کہ دیکھو تقوی اختیار کرو، مواظبت کرو، متوجہ رہو، اللہ کے ان احکامات کی نسبت رعایت کرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری کسی ایک حرکت سے اس کی حرمت پامال ہو جائے جو تمہارا مولا ہے، تمہارا رب ہے، تمہارا خالق ہے۔ لہٰذا یہ ایک جو ہمیں معنی قرآن کی مختلف آیات سے اس کو ہمیں سمجھ آ رہا ہے۔ اور پھر جب تقوی انسان اختیار کر لیتا ہے تو پھر اس کے اثرات بھی
قرآن بیان کر رہا ہے. یعنی روزے کا ایک فلسفہ تقوی اختیار کرنا ہے، اور تقوی کے کچھ اثرات ہیں جو قرآن میں مثلا کئی جگہوں پہ اوپر آیا کہ شاید تمہارے اوپر شامل رحمت ہو جاؤ، شاید تمہاری ہدایت ہو جائے. یعنی قرآن کی نسبت اگر ہم خود اس آیت کے اندر بھی لعلکم تتقون کی جو بات کی گئی ہے، ایسا نہیں کہا جا سکتا خدا کے بارے میں، یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ مثلا خدا کہہ رہا ہے شاید، یعنی معلوم نہیں ہے نعوذ باللہ کہ شاید تم تقوی اختیار کرو یا نہ کرو. نہیں، بلکہ یہ جو ماہ رمضان کے اندر روزہ رکھنا ہے یہ در حقیقت ایک زمینے کی فراہمی ہے. یہ ایک ایسی فضا کی فراہمی ہے کہ جس فضا کے اندر انسان تقوی کی جانب آگے بڑھتا ہے. لہٰذا اب نتیجہ کیا نکلا کہ تقوی انسان کو در حقیقت ایسے سنگین راستوں سے کے اوپر گرنے سے بچاتا ہے کہ ان کے اوپر جو آفات ہیں ان سے بچاتا ہے، انسان کو بند گلی سے نجات عطا کرتا ہے. کیونکہ خداوند متعال نے جو احکامات نازل کیے ہیں وہ انسان کی سعادت کے لیے ہیں، اور یہ سعادت انسان کی پوری زندگی کے اندر جتنے اعمال ہیں ان سے منسلک ہے، ان سے مربوط ہے، چاہے وہ انسان کے فردی تعلقات ہوں، فردی اعمال ہوں، چاہے اس کے اجتماعی معاملات. آج چونکہ ہمارا موضوع ہے تقوی اجتماعی، چونکہ معمولاً جو سامعین ناظرین نے سنا ہوگا وہ تقوی فردی کے بارے میں ہوگا، تو آج تھوڑا ہٹ کے میں یہ آپ سے التماس کروں گا اب تقوی فردی اور تقوی اجتماعی کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے بیان فرمائیں. دیکھیے تقوی تو وہی معنی ہے، خدا کے احکامات وہی ہیں، لیکن خود جہت یا ایک جہت سے اگر بولا جائے تو خود مرحلہ ہیں، مراحل ہیں تقوی کے. دو الگ الگ تقوی نہیں ہیں کہ ایک انسان کا فردی زندگی میں تقوی ہو، ایک انسان کا اجتماعی زندگی میں تقوی ہو. در حقیقت اگر انسان کا اجتماعی زندگی میں ہمیں تقوی نظر نہیں آ رہا تو وہ پلٹتا ہے اس کی فردی زندگی کی جانب. ہم دیکھتے ہیں مثلا بعض مذاہب ہیں جہاں پہ روحانیت موجود ہے اور قرآن نے اس سے منع کیا ہے واضح طور پہ، لیکن ہمارے یہاں بھی بعض دفعہ تصور یہ آ جاتا ہے تقوی سے مراد وہی روحانیت ہے، انسان گوشہ کناری کے فردی زندگی کے اندر محدود ہو کے رہ جائے، تنہا نمازیں پڑھے، جبکہ ایسا نہیں ہے. تقوی اسلام کے اندر رہبر معظم کی جو کتاب ہے طرح کلی، جس کا ترجمہ بھی اردو میں کچھ ایڈیشنز کے اندر ہو چکا ہے، ایمان کی جو بحث ہے اس کے اندر پہلی ابتدا جہاں سے کرتے ہیں وہ اسی بات سے کرتے ہیں کہ تقوی جو ہے وہ در حقیقت ایک ذرہ ہے. اسلام میں روحانیت کہیں نہیں ہے، تقوی ایک ذرہ، یعنی میں ایک بلٹ پروف جیکٹ پہن کے ان لوگوں کو نجات دلا سکتا ہوں کہ جن کے اوپر مثال کے طور پہ فائرنگ کی جا رہی ہے، جو ان گولیوں کی بوچھار کے اندر موجود ہے. یا ابھی کرونا کی مثال ہمارے سامنے، کرونا کے مریضوں کو کون بچا رہا ہے؟ جو کرونا کٹ پہنا ہوا ہے. اگر وہ کٹ نہیں پہنا ہوا تو وہ خود اس سے کیا ہو جائے گا؟ شکار ہو جائے گا، خود متاثر ہو جائے گا. لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسی شیلڈ اس کے پاس موجود ہو کہ وہ اپنے آپ کو بھی محفوظ تو رکھ سکے اور پھر وہ دوسروں کی بھی نجات کا سبب بن سکے. بس یہاں ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ در حقیقت تقوی تو ہے ہی اجتماعی، تقوی تو فردی ہے ہی نہیں. یعنی انسان، ہم فروعات جو ہمارے ہاں فروع دین سکھائے جاتے ہیں، خود بچپن میں ہمیں 10 فروع دین سکھائے جاتے ہیں، ہم ایک ایک کر کے گننا شروع کریں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولی، تبرع. ان میں سے کون سی چیز ہے جو فردی ہے؟ یعنی ایسی کوئی بھی چیز نہیں، بلکہ جو نماز شب، یعنی جو مجھے رات کی تاریکی میں پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس کے اندر بھی کہا گیا ہے کہ دیکھو جب وتر پڑھو نا تو 40 مومنین کے نام لے کر ان کی مغفرت کی دعا کرو. یعنی وہاں پر بھی جہاں پہ صرف میں اور خداوند متعال ہے، وہاں پر بھی مجھے بولا دیکھو تم اکیلے نہیں ہو، تم جس جگہ رہ رہے ہو، تم جن مومنین کے درمیان رہ رہے ہو، ان کے کچھ حقوق ہے تم پر. اس نماز شب میں جو تنہائی کے اندر تم پڑھ رہے ہو، یہاں پہ بھی تم ان کا یاد رکھو، ان کا ذکر کرو. بس یہ ایک تو ہمیں سمجھ آتا ہے. خود قرآن میں ہمیں بہت ساری جگہوں کے اوپر ہمیں نظر آتا ہے کہ تقوی جو ہے وہ وہاں پہ خداوند متعال گروہی تقوی سے کے بارے میں بات کر رہا ہے، اجتماعی تقوی کے بارے میں بات کر رہا ہے. قرآن کی ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی 200 آیت، اس میں خداوند متعال مومنین سے ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، یعنی صبر اختیار کرو. یعنی یہ مومنین اپنی فردی زندگی کے اندر صبر اختیار کریں، وصابروا، اور یہ مومنین اپنی اجتماعی زندگی یعنی مل کر ایک دوسرے کے ساتھ صبر اختیار کریں. ٹھیک ہے، اور پھر کہہ رہا ہے ورابطوا، اور آپس میں رابطہ رکھیں، واتقوا اللہ، اور تقوی الہی اختیار کریں. بس یہاں پر ایک دفعہ ہے کہ ہم یعنی جب جمع کو مخاطب کرتے ہیں، جب گروہ کو مخاطب کرتے ہیں تو اس گروہ کو مخاطب تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مراد ہماری وہ فرد اپنی فردی زندگی کے اندر وہ گروہ ہوتے ہیں. لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے، یہاں یہ بات نہیں ہو رہی کہ ایک مومنین سے کلی خطاب ہے کہ تم نماز پڑھو، تم بھی نماز پڑھو، تم بھی نماز پڑھو. نہیں، یہاں پہ جس تقوی کی بات کی جا رہی ہے تم سب مل کر ایک تقوی الہی کو اختیار کرو. تو ہم دیکھتے ہیں انسان کی زندگی کے اندر یہاں پر ہمیں خود
اگر ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی طرف رجوع کریں، وہاں پہ ہمیں بعض ایسی جسے کہتے ہیں علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ مومن کو کہاں پہچانو. کہا کہ دیکھو مومن کو اگر تم پہچانتے ہو، چاہتے ہو کہ تم ہمارے شیعہ کو پہچانو، تم چاہتے ہو کہ کسی مومن کو پہچانو کہ وہ حقیقی ایمان رکھتا ہے یا نہیں، تو اس کے لمبے لمبے سجدوں، لمبے لمبے رکوع سے نہیں پہچانو. یعنی کیا؟ یعنی یہ جو اس کی فردی زندگی ہے اس کے اندر نہیں پہچانو. ان سجدوں کا اثر کہاں دکھے گا، اس رکوع کا اثر کہاں دکھے گا؟ یہ کہاں دکھے گا؟ جب یہ سچائی کے ساتھ کلام کرے گا دوسروں کے ساتھ، جب یہ دوسروں کے حقوق کی رعایت کرے گا، ان کی امانتوں کو واپس لوٹائے گا. بس یہ جو اس کا فردی تقوی کے وہ جو شیلڈ اس کو دی ہے، وہ اس وجہ سے دی ہے کہ یہ اپنی حفاظت کر سکے اور اس کے بعد دوسروں کی حفاظت کر سکے. کہ اگر تم دیکھ رہے ہو کہ دوسروں کی حفاظت کر رہا ہے اور خود شیلڈ نہیں پہنا ہوا، اس کا مطلب وہ نہ صرف دوسروں کو نہیں بچا سکتا، وہ خود بھی نہیں بچ سکتا. یہ یا تو ڈرامہ کر رہا ہے، یا یہ ریاکاری کر رہا ہے، یا یہ جہالت کی بنیاد پہ یہ کام کر رہا ہے. در حقیقت یہ تقوی اجتماعی اس کے اندر موجود نہیں ہے. بس تقوی اجتماعی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر تقوی فردی موجود. ایک مرحلہ ہے کہ تقوی فردی پہلے آپ نے خود اس لباس کو زیب تن، اس کے بعد وہ آپ معاشرے کی خدمت کر سکے، دوسروں کو بچا سکیں. یہ ایک مفہوم تقوی اجتماعی کا جو چاہتے تھے. ماشاءاللہ بہت زبردست. خداوند متعال ہمیں واقعاً صحیح معنوں میں تقوی الہی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جس طرح ہم نے تقوی فردی اور تقوی اجتماعی کے بارے میں مختصر بحث کی، اب چونکہ نحن ابناء الدلیل، تو ہمیں جس طرح آپ نے خود اشارہ بھی کیا، تھوڑی اسی کی وضاحت کی خاطر کہ آیا قرآن کریم میں یا ائمہ کی سیرت میں اسی تقوی اجتماعی پر کس قدر زور دیا گیا، کس طرح انہوں نے اس اہمیت کو بیان فرمایا؟ دیکھیں، اگر ہم خود نہج البلاغہ کی طرف دیکھیں، امیر المومنین کے کئی مقامات کے اوپر جو خطبات ہیں وہاں پر امیر المومنین لوگوں کو تقوی کی نصیحت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب حکومتی سطح کے اوپر بھی جب امیر المومنین حاکم ہیں، اب جب وہ لوگوں سے بعنوان حاکم مخاطب ہیں تو وہاں پر بھی لوگوں کو تقوی کی دعوت دے رہے ہیں. پھر ہم اگر اور سیرت میں ہمیں بہت زیادہ ہمیں ملتا ہے. میں چند مثالیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. قرآن کی کئی آیات ہیں. اسلام جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، ان جو میں نے پہلے بات بیان کی، انسان کی زندگی کو منظم کرنے کے لیے آیا تاکہ وہ سعادت تک پہنچ سکے. اس انسان کی زندگی کے اندر مختلف رابطے موجود ہیں. یہ انسان کا اپنے آپ سے رابطہ ہی موجود ہے. انسان کا اپنے علاوہ جو دوسرے انسان ہیں ان سے بھی رابطہ موجود ہے. اور یہ جو دوسرے انسانوں سے رابطہ ہے یہ بھی دو طرح کا ہے، یا ان سے ان کی فرضی زندگی کے اندر رابطہ ہے، یا انسان کا اجتماع سے رابطہ ہے. ہمیں جب انبیاء کے بعثت کی طرف قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انبیاء کو کیوں بھیجا، تو اس کے اندر کیا بیان کرتا ہے؟ ایک چیز جو بیان کرتا ہے وہ یہ کہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ اٹھیں عدالت کے لیے قیام کریں. بس یہ جو ایک ارزش قرآن بیان کر رہا ہے کہ لوگوں کا اجتماعی وظیفہ ہے. بس جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی، خداوند متعال کے حکم کو عمل کرنا، یعنی اگر وہ کسی چیز کا امر کر رہا ہے تو اس کو انجام دینا، کسی چیز سے نہیں کر رہا ہے تو اس سے رک جانا. یہ در حقیقت تقوی کی ایک بارز ترین جسے ہم تعریف کہہ سکتے ہیں وہ ہے. تو اجتماعی جو احکام ہے خداوند متعال کے، یعنی جو خداوند متعال نے امت پر واجب کیے ہیں، شخص پر نہیں کیے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، لوگ عدالت کے لیے قیام کریں. ایک فرد کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ معاشرہ کھڑا ہو. کس لیے؟ عدالت کے لیے، عدالت قائم کرے. ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ لیں، اسلام عدالت کی بات کرتا ہے. خود اس روزے سے بھی ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں، یعنی لوگوں کی بھوک و پیاس کا احساس ہوتا ہے. ہم اپنے ملک کے اندر بات کریں، غذا جو بنیادی ترین ضروریات ہیں اس میں پانی ہے، کھانے پینے کی چیزیں، یہ بہت سارے علاقوں میں میسر نہیں ہیں. یعنی وسائل جو بنیادی ترین ضرورتیں وہ چیزیں بھی فراہم نہیں ہیں. بعض مناطق کے اندر، بعض علاقوں کے اندر اگر انسان اپنے ہی ملک کے اندر جائے تو بالکل فلسطین اور اسرائیل والا جو ہے وہ سچویشن ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. یعنی ایک طرف اتنے بڑے بڑے گھر، ایک طرف ساری فیسلٹیز، پارکس ہیں، پانی ہے، بڑے بڑے اسکولز ہیں، کھانے پینے کے ریسٹورنٹس کھلے ہوئے ہیں، اور سڑک کے آپ اس طرف آئیں گے تو جھوپڑیاں ہیں جہاں پہ پانی نہیں ہے، جہاں پہ کوئی پڑھائی تعلیمی نظام کا کوئی سسٹم نہیں ہے، جہاں پہ کھانے پینے کی فراہمی نہیں ہے. یعنی وہ بنیادی ضرورتوں سے محروم ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ عیاشیاں جاری ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت معاشرے کے اندر ظلم کا حاکم ہونا ہے. معاشرے کے اندر اس کا مطلب ہے عدالت نہیں ہے. لوگوں کو حکم دیا گیا تاکہ عدالت کے لیے قیام کریں. خب یہ ان کے تقوی اجتماعی کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے اندر جو بنیادی ترین ضرورتیں ان کے لیے مقدمات فراہم کریں، لوگوں کو مدد کریں. اسی طرح ہمیں حاکمیت کی جب بات آتی ہے، قرآن نے ہمیں حکم دیا. قرآن کہتا ہے کہ بہت سارے مومنین ہیں جو گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے اس پر جو ہم نے ان پر نازل کیا، اور جبکہ کیا ہے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ اپنے یعنی آرڈرز کس کے فالو کرتے ہیں؟
وہ احکامات کس کے فالو کرتے ہیں؟ وہ طاغوت کے فالو کرتے ہیں، جبکہ ہم نے ان کو امر کیا تھا کہ ان یکفروا بہ، کہ وہ اس کا انکار کریں. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک اجتماعی حکم ہے. جب یہ اجتماعی حکم ہے تو اب اس کی رعایت تقوی اجتماعی کا حصہ بنتی ہے. اسی طرح ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب بنی اسرائیل کا وہ واقعہ پیش آتا ہے تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ جب بنی اسرائیل کی سیاسی قدرت کی بات کرنے کے، دیکھو تم اپنے آپ کو مضبوط کرو، فرعون کے مقابل سیاسی قدرت حاصل کرو، وہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ زمین اللہ نے جو وراثت اس کو قرار دیا ہے، اس کا جو وارث قرار دیا ہے، وہ کن کو قرار دیا ہے؟ متقین کو قرار دیا. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر جب ہم سیرت کی بات کریں، یہ والعاقبۃ للمتقین والی آیت سے امام باقر علیہ السلام کا حشام کے ساتھ ایک مناظرہ ہے، جس میں حشام کہتا ہے کہ آپ میں سے جو آتا ہے وہ اپنے آپ کو امام سمجھتا ہے، حاکم سمجھتا ہے، آپ میں سے جو آتا ہے وہ آ کے مسلمانوں کے درمیان ڈراڑ ڈالتا ہے، نعوذ باللہ امام کی توہین کرنا چاہتا ہے. تو امام اس کو جواب دیتے ہیں کہ دیکھو تم ابھی یہ جو چھوٹی سی حکومت ہے جو کل ختم ہو جانی ہے، تم اس کے اوپر خوش ہو رہے ہو، جبکہ جب ہماری حکومت آئے گی، جب ہماری خلافت آئے گی تو وہ مسلسل ہوگی، وہ ایک ایسی حکومت ہوگی، ایسی خلافت ہوگی جس کے بعد کوئی اور حکومت نہیں ہوگی. اور پھر امام اسی آیت سے استناد کرتے ہیں والعاقبۃ للمتقین، یعنی امام متقیوں کا ایک وظیفہ بیان کر رہا ہے. یعنی دیکھیں جب خداوند متعال اگر متقین کو یہ حاکمیت دے رہا ہے، یہ حکومت دے رہا ہے، یہ خلافت دے رہا ہے، تو اس کا مطلب اس عہدے کے ساتھ ساتھ کچھ وظائف بھی ہیں متقین کی. لہٰذا یہاں پہ جو ہمیں چیز سمجھ آ رہی ہے وہ تقوی فردی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں تقوی اجتماعی کی بات ہو رہی ہے. اور بہت ساری اس طرح کی آیات ہیں کہ جب ہم عدالت معاشرے میں جو ہم نے بات کی اس کی بات کرتے ہیں تو سورہ مائدہ کی 8ویں آیت کے اندر بھی خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ حتیٰ ایسا نہ ہو کہ کسی قوم سے دشمنی، کسی قوم سے نفرت تمہیں اس کام پر مجبور کر دے کہ تم عدالت سے دور ہو جاؤ اور اعدلوا، عدالت اختیار کرو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدالت اختیار کرو کہ یہ عدالت کا اختیار کرنا یہ تقوی کے قریب ہے. بس عدالت اجتماعی در حقیقت ایک اجتماعی تقوی کا تقاضا ہے. اسی طرح ہم سورہ بدر یعنی جنگ بدر کے اندر جو آیات نازل ہوئی ہیں، بہت ساری ہم آیات نظر آتی ہیں جو جہاں تقوی کی بات کر رہی ہیں وہاں امت کی بات ہے، گروہ کی بات ہے، اجتماع کی بات ہے. گرچہ ہم اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں، فردی تقوی بھی بہت ضروری ہے، جس طرح بات ہوئی کہ اگر وہ نہیں ہوگا تو اجتماع کے اندر بھی انسان کبھی بھی وہ بغیر ڈھال کے میدان، بالکل ایسا ہی ہے، نہ وہ خود بچ رہا ہے بلکہ دوسروں کو بھی خراب ان کی جان کو جو ہے وہ نقصان کا سبب بن رہا ہے. بہت شکریہ ناظرین. یہ ہمارے معزز مہمان قبلہ سید روح اللہ رضوی صاحب تھے کہ جو بہترین انداز میں آپ کو تقوی الہی اور تقوی اجتماعی کی طرف اور ان کے فوائد کی طرف متوجہ کر رہے تھے. اور ہمارے معاشرے کے مین مسائل یہی ہیں، اگر واقعاً ہم تقوی اجتماعی کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوں تو بہت سارے مسائل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس ماہ مبارک کے صدقے میں، اس کی فضیلتوں، برکتوں اور عظمتوں کے صدقے میں صحیح معنی میں، حقیقی معنی میں تقوی الہی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.